بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ پچھلی نشست میں ہم نے غزوہ خندق کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج ہم غزوہ بنو قریظہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم تیسرا اس میں غزوہ بنو قریظہ، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت ہو، اور یہ بنو قریظہ کیا تھا؟ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جس کے ساتھ یہ غزوہ ہوا تھا۔ اب ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا۔ ان کے قلعے مدینہ طیبہ سے جنوب مشرق کی طرف واقع تھے۔ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے جن یہودی قبائل سے صلح کا معاہدہ کیا تھا، ان میں بنو قریظہ کا قبیلہ بھی شامل تھا۔ اسباب: پھر غزوہ خندق کے دوران مشرکین و یہود نے نبی کریم بنی قریظہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ترغیب دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی، لیکن بنو قریظہ کے یہودیوں نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور 900 افراد مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر بنو قریظہ کی یہ بد عہدی اور میثاق مدینہ سے انحراف غزوہ بنو قریظہ کا اہم ترین سبب ہے کہ یعنی انہوں نے جو میثاق مدینہ تھا، جو مدینہ کی شرائط کو انہوں نے بھلا دیا تھا، غزوہ بنو قریظہ اس کا ایک اہم سبب تھا۔ اس کا سبب جو تھا وہ ایک اہم سبب تھا۔ بنو قریظہ نے اس وقت مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا، یعنی ان کو دھوکہ دیا تھا۔ جب انہیں بنو قریظہ کے تعاون اور مدد کی سخت ضرورت تھی، بنو قریظہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ پھر واقعات: نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس گھر تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہتھیار اتار دیے، مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت بنو قریظہ کا رخ کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب اور قلوں میں زلزلہ برپا کر دے گا، یعنی ان کے دلوں کو نرم کر دے گا اور پھر ان کے قلوں میں جو ہے وہ ہلچل مچا دے گا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم جاری فرمایا کہ تمام لوگ عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں۔ 3000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچے اور ان کے قلعوں کو گھیرے میں لے لیا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ ایک دن یہودیوں کے سردار کعب بن سعد نے قلعے کے اندر اپنے بڑے بڑے کمانڈروں اور خاص آدمیوں کو بلوایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میرے سامنے 3 تجاویز ہیں، انہیں غور سے سنو۔ ایک ہے، اس میں سے پہلی یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر جان و مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لو۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اور ان کا تذکرہ تمہاری اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پھر نمبر 2 ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، پھر فتح پالو، یہ سب مارے جاؤ۔ پھر نمبر 3 ہے کہ ہفتے کے روز دھوکے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ آج کے دن یہود حملہ نہیں کریں گے۔ یہودیوں نے کعب بن سعد کی یہ تمام تجاویز رد کر دی، ان کو نہیں قبول کیا اور ان میں سے کوئی بات قبول نہ کی۔ پھر اب بنو قریظہ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، یعنی شکست تسلیم کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، شکست تسلیم کر لی اور ان کے مردوں کو گرفتار کر لیا گیا
بنو قریظہ کے لوگوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا سلوک کیا جائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا ہی کوئی دوست تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے؟ کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ بنو قریظہ قدیم زمانے سے قبیلہ اوس کے دوست چلے آ رہے تھے۔ پھر یہودیوں کی خواہش پر قبیلہ اوس کی سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کا اختیار سونپا گیا۔ یہودی جانتے تھے کہ وہ بد عہدی اور غداری کر کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر چکے ہیں، بہت بڑی غلطی کا جرم کر چکے ہیں۔ اس کی تلافی ممکن نہیں، اس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرانے تعلقات کی بنا پر معافی کی امید تھی۔ پھر غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں تیر لگ گیا تھا، جس کا وہ مدینہ منورہ میں علاج کرواتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فیصلہ کرنے کے لیے بلوا لیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلے کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ بنو قریظہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائیں، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں سعد کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہ ہو، کہ مجھے کوئی بھی ملامت نہ کرے، مجھے کوئی بھی تنبیہ نہ کہے، کوئی بھی مجھے ڈرائے نہ، اور ملامت کرنے کا ڈر نہ ہو، اور مجھے کسی کی ملامت کرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے فیصلہ سنایا کہ نمبر 1 بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، نمبر 2 ہے کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور نمبر 3 ہے کہ ان کے اموال کو مسلمانوں میں غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے، یعنی ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ مسلمانوں میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دی جائیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ یہودیوں کی شریعت اور ان کی آسمانی کتاب توریت کے عین مطابق تھا۔ توریت میں غداری کی سزا درج ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سن کر فرمایا، سعد تم نے بالکل وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ بنو قریظہ کے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کا نفاذ ہوا، اور اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر غزوہ بنو قریظہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی طاقت و قوت توڑ دی گئی، اور جو آستین کا سام بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، آستین کا سام یعنی جن کو انہوں نے پالا تھا انہیں کو وہ ڈس رہے تھے۔ اور آنے والے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کا زور ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں نے دین کی دعوت کو بہت قوت اور مضبوطی کے ساتھ پروان چڑھایا، کہ یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کا زور ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں نے دین کی دعوت کو بہت قوت اور مضبوطی کے ساتھ پروان چڑھایا، یعنی اس کو پھیلایا۔ اب مشقی سوالات ہیں، بچوں مشق میں ہے کہ پہلا سوال ایک درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ غزوہ بنو قریظہ پیش آیا 3 ہجری کو، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں، اور 6 ہجری 5 ہجری میں، اور 9 ہے کہ بنو قریظہ قبیلہ تھا یہود کا، انصارہ کا، منافقین کا، اور مسلمانوں کا یہود کا۔ اور پھر آگے ہے کہ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے بد عہدی کی تھی غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ تبوک میں، اور فتح مکہ کے موقع پر غزوہ خندق میں۔ بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت سعد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
پھر ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر آگے ہے لاسٹ ہے کہ بنو قریظہ کا محاصرہ جاری رہا 20 دن 25 دن 30 دن اور 35 دن 25 دن جاری رہا۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ آپ کو یہ لیسن میرا کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور مجھے لائک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔